سرکردہ ترقی پسند شاعر اسرار الحق مجاز نے کہا تھا کہ ہندوستان میں انقلاب کب کا آ جاتا مگر اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود کمیونسٹ پارٹی ہے۔ آج کے پاکستان میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک تو تبدیلی کے لیے بیتاب ہے مگر راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تحریک انصاف کی حکومت بن رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد دھرنا ختم کرانے کے لیے سرکار کی جانب سے بات چیت وزیر دفاع، وزیر مذہبی امور، سینٹ چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر وغیرہ پہ مشتمل کمیٹی نے کی، مگر دھرنا اٹھوانے میں بنیادی کردار گجرات کے چودھری برادران نے ادا کیا، اور اب چودھری برادران بھی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو لال بھجکڑ مشیروں نے گھیر رکھا ہے۔ تازہ ثبوت سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیرون ملک علاج کے لیے روانگی کا معاملہ ہے۔ اعلیٰ عدالتوں نے ضمانتیں منظور کرتے ہوئے اور نیب نے اپنی خاموشی کے ذریعے گزشتہ ہفتے نواز شریف کی روانگی کی راہ اچھی خاصی ہموار کر دی تھی۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کو بس رسماً نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کی کارروائی کرنا تھی، مگر وہ معاملہ ہی کیا جو خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ چنانچہ پی ٹی آئی حکومت نے اس سیدھے سے معاملے کو ٹیڑھی کھیر بنانے کے لیے اس بڑھیا کا روپ دھار لیا جو عین وقت پہ مرغا بغل میں دبا کے یہ کہتے ہوئے گاؤں سے نکل گئی کہ نہ مرغا اذان دے گا اور نہ ہی گاؤں میں صبح ہوگی، مگر صبح ہوئی اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے۔ اس پورے معاملے میں ایم کیو ایم، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اور قاف لیگ سمیت پی ٹی آئی کے اتحادی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بندے دے پتر بنو۔ شاید انہی بلجبیوں کو دیکھتے ہوئے میرے محلے کے عبداللہ پنواڑی نے آج ہی فرمایا کہ یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے خلاف مسلسل دھرنا دے رہی ہے۔ اگر حکومت بھانت بھانت کے مشوروں کے سہارے چل رہی ہے تو حزب اختلاف بھی ارسطوؤں اور آئنسٹائنوں سے خالی نہیں۔ حزب اختلاف کے سب سے بڑے عملی رہنما مولانا فضل الرحمان نے اپنے دھرنے میں جہاں اور کئی چشم کشا حقائق اس مظلوم قوم کے سامنے رکھے، وہیں 1996 کے نوائے وقت میں شائع ہونے والی ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ قادیانی اور یہودی ایک سابق کرکٹر کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے تب سے تیار کر رہے تھے۔ میں چونکہ مولانا کا پرستار ہوں اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خبر جعلی تھی جو نوائے وقت سے منسوب کر کے مولانا کے گوش گزار کروا دی گئی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا کے لاکھوں پیروکار اسے سچ ہی سمجھیں گے کیونکہ مولانا نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ مگر میں مولانا کی ہی جماعت کے ایک رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب کے علمی درجات کا سر تاپا قائل ہو گیا جب انہوں نے فرمایا کہ وکی لیکس شائع کرنے والا وکی دراصل جمائمہ کا کزن ہے، اور یہ بات میں پوری تحقیق کے بعد بیان کر رہا ہوں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نہ صرف جمعیت کے مانسیرہ کے ضلعی امیر ہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی چلاتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوگی، اور یہ شاگرد کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے محترم استاد کبھی کوئی بات بلا تحقیق بھی بیان کر سکتے ہیں۔ شاگردوں کی یہی نسل اگلے 50 برس تک لاکھوں پاکستانیوں کی مذہبی قیادت کرے گی اور پھر ورثے میں اپنے جیسی ہی ایک اور نسل چھوڑ کے رخصت ہو جائے گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔